أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے، 18 آیات، 2 رکوع، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان سے ایسے کھل کر بولا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتہم، جو لوگ اپنی آوازیں دبا لیتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم، جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے، للتقوی، ادب کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے معافی ہے، واجر عظیم، اور ثواب ہے بڑا۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، دیوار کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، وہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، جب تک آپ نکلتے ان کی طرف، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مبارکہ میں اصلاح نفس کے کچھ احکام و آداب مذکور ہیں، جن کا تعلق آداب معاشرت سے بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے بھی۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے متعلق 5-6 قسم کے واقعات نقل کیے گئے ہیں، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام واقعات اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ مفہوم آیات کا ان سے ملتا جلتا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو آیت مبارکہ میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بین الیدین کا مطلب اصل میں ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی سامنے کی جانب۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش قدمی نہ کرو۔ کس چیز میں پیش قدمی سے منع کیا گیا، اس کا تو تذکرہ نہیں کیا، اور ذکر نہ کرنے کا مقصد یہ ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ چاہے کوئی قول ہو یا فعل ہو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا چاہیے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ خود ہی کسی کو جواب کے لیے مامور کر دیں یا خود کسی کو
آگے جانے کے لیے یا کسی کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دے دیں وہ الگ بات ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ چلتے تو کوئی آپ کے آگے نہ چلے، اگر کھانے کی مجلس ہے تو کوئی آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کرے، اگر آپ بات کریں تو آپ کی بات سے پہلے کوئی بات نہ کرے، اور اگر خود کسی کو آگے بھیج دینا چاہتے جیسے سفر میں یا جنگ میں کچھ لوگوں کو آگے بھیج دیتے تو وہ ایک الگ بات تھی۔ اور مفسرین کرام نے اسی آیت سے حکم نکالا ہے علماء دین کے بارے میں بھی کہ وہ چونکہ انبیاء کے وارث ہیں اس لیے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے کہ ان کی بات سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، اگر وہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ بڑھا جائے، اگر وہ کہیں کھانے کی مجلس میں ہوں تو ان سے پہلے کھانا پینا نہ شروع کیا جائے۔ اور دلیل اس کی دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہے تھے، تو آپ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی کہ کیا تم ایک ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے، اور ساتھ میں کہا کہ دنیا اور آخرت میں یہ بہتر شخص جو تم سے ہے یہ اتنا بہترین ہے کہ دنیا میں آفتاب جتنی بھی چیزوں پر طلوع ہوتا ہے انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر سے افضل کوئی چیز نہیں جس کو یہ آفتاب چھوئے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے استاد کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ بھی یہی آداب رکھنے چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دوسرا ادب ہے مجلس نبوی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز سے زیادہ آواز کو بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے لوگ آپس میں بے تکلفی سے کرتے ہیں، یہ ایک طرح کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی صحابہ کرام بہت اس سے پریشان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب قسم ہے مرتے دم تک میں اس طرح سے بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور ان کی آواز قدرتی طور پر بہت بلند تھی۔ یہ آیت سن کر وہ بہت ڈرے اور روئے اور اپنی آواز کو بہت ہی پست کر لیا، اور یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں کہا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تو اس کا واقعہ یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کیا جا رہا تھا کہ اس قبیلے پر اب حاکم کس کو بنائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص قعقاع ابن معبد کی نسبت رائے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرع بن حابس کے متعلق رائے دی کہ ان کو امیر بنایا جائے۔ اس معاملے میں ان لوگوں کی آپس میں آواز گفتگو کے دوران بلند ہو گئی، اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب یہی حکم آپ کے روضہ اقدس کے لیے ہے۔ جن لوگوں کو اللہ وہاں حاضری کا شرف دے دے انہیں اس چیز کا شدت کے ساتھ اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے اتنے بلند اور چیخ و پکار اور بے ہنگم انداز سے سلام و کلام کرنا یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں اس میں بھی شور شرابہ کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ جیسے کلام آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا تھا اس وقت سب کے لیے خاموشی ضروری تھی، اب آپ کے بعد جو بھی اس کلام کو سنائے وہاں پر بھی شور کرنا بے ادبی ہے۔ اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے آواز بلند کرنا یا ان سے تقدم جائز نہیں تھا، اسی طرح علماء کرام کے بارے میں بھی یہ بات جائز نہیں ہے۔
अन तहबत अमालुकुम, और वजह बयान की कि ये काम इसलिए ना करो, ऐसे ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं, बेकार हो जाएं, ख़त्म हो जाए, तुम्हें इस चीज़ की खबर भी ना हो। अब यहाँ पर इस आयत मुबारक के मफहूम पर एक एतराज़ ये आता है, और वो एतराज़ ये है कि इंसान के जितने भी नेक अमाल हैं उनको ज़ाया करने वाली, यानी कि वो सब अमाल उनका अजर ख़त्म हो जाए, ऐसा सिर्फ कुफर की वजह से होता है। अगर कोई इंसान मुसलमान है, उसने नेक अमाल किए अपने इस्लाम के दौर में, फिर वो काफिर हो जाए तो उसके उन नेक अमाल का अजर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आवाज़ बुलंद करने से अमाल का ज़ाया होना बताया। दूसरा, यहाँ पर खिताब किया गया मोमिनीन और सहाबाए किराम को, अल्फाज इस्तेमाल किए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो जिससे साबित हुआ कि ये काम करने से इंसान काफिर नहीं होता। फिर भी कहा कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे। तीसरी बात कि जिस तरह से ईमान हर इंसान का एक इख्तियारी फेल है, जो शख्स अपने इख्तियार से कलमा पढ़े मुसलमान हो जाता है, ऐसे ही जब तक कोई इंसान अपने इख्तियार से कुफर को इख्तियार नहीं करता वो काफिर नहीं होता। और यहाँ आयत में कहा गया कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं और तुम ला तशऊरून, तुम्हें खबर भी ना हो। तो कुफर इख्तियार किए बगैर ये कुफर की सज़ा कैसे जारी होगी? ये चंद सवालात हैं इसके बारे में। तो इसका जवाब मुफस्सिरीन ने यूँ दिया जिससे ये तमाम सवालात हल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आयत के माना यूँ है कि ए मुसलमानों, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद करने और उनसे बेमुहाबा जहर करने से बचो, क्योंकि ऐसा करने में ख़तरा है कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं। और वो ख़तरा इसलिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकदमी करना या उनकी आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ये एक ऐसा काम है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी होने का भी एहतमाल है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा का सबब है। अगरचे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से ये वहम भी नहीं हो सकता था कि वो कोई ऐसा काम करें जो आपकी ईज़ा का सबब बने, लेकिन बाज़ अमाल ऐसे होते हैं कि अगर उनको अपने इरादे से ईज़ा देने के लिए ना भी किया जाए तब भी उनसे ईज़ा पहुंचने का एहतमाल है, इसलिए उनको मुतलकन मना कर दिया। और मना करने के साथ साथ उसको गुनाह करार दिया, क्योंकि बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि उनके करने से इंसान की तौबा करने और अमल सालिहा की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और वो गुनाहों में मुब्तला होकर कुफर तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो और उनसे आगे भी ना बढ़ो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इसके बदले में तुम्हारी नेकियों की क़ुव्वत सल्ब कर ली जाए, जिसकी वजह से ये आखिरकार कुफर तक इंसान को पहुंचा दे और तमाम अमाल ज़ाया हो जाएं और किसी को पता भी ना हो। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी सालिह बुजुर्ग को अपना मुर्शिद बना लिया या उस्ताद बना लिया, उसके साथ भी गुस्ताखी और बेअदबी का यही हाल है कि बाज़ औक़ात उनकी गुस्ताखी से अमल सालिहा की तौफीक ख़त्म हो जाती है और इंसान अपने ईमान को खो देता है। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, वो लोग जो आपको मकान से बाहर खड़े होकर आवाज़ें देते हैं, इनमें से अक्सर वो हैं जो बेअक़ल हैं। हुजुरात, हुजरा की जमा, असल में हुजरा एक ऐसी चार दीवारी को कहते हैं जिसको मकान के इर्द गिर्द तामीर किया गया और जिसमें कुछ हिस्सा सहन पर मुश्तमिल हो और कुछ हिस्सा ऐसे हो जिस पर छत डाली गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मदीना तय्यबा में 9 थीं और हर एक के लिए एक एक हुजरा था जिनमें आप बारी बारी तशरीफ़ ले जाते थे। तो यही कबीले बनु तमीम के लोग थे
جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور دوپہر کے وقت یہ مدینے میں پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اور چونکہ یہ لوگ دیہات سے آئے تھے، ابھی آداب سے ناواقف تھے، تو انہوں نے باہر سے ہی آپ کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے باہر آئیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور آپ کو اس طرح پکارنے کی ممانعت کی گئی اور انتظار کا حکم کیا گیا۔ تو صحابہ اور تابعین نے علماء اور مشائخ کے ساتھ بھی اسی ادب کا استعمال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، اور وہ خود بھی یہ نقل کرتے ہیں کہ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث پوچھنے کے لیے جاتا تھا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز نہیں دیتا تھا، دستک بھی نہیں دیتا تھا، دروازے کے باہر بیٹھ جاتا۔ جب وہ خود تشریف لے آتے اس وقت ان سے پوچھتا، تو اکثر وہ لوگ باہر آ کر مجھے دیکھتے اور کہتے کہ اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، آپ نے دستک کیوں نہیں دی؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم اپنی قوم میں نبی کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت کی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی، بلکہ اس کا انتظار کیا کہ وہ خود ہی باہر تشریف لے آئیں تو اس وقت ملاقات کروں گا، کیونکہ آیت مبارکہ میں ہے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان لوگوں کے لیے ملاقات کے لیے باہر آئیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی اور وجہ سے باہر تشریف لائیں، کسی اور کام کے لیے، تو بھی آپ سے اپنے مطلب کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ خاص اس وقت کا انتظار کیا جائے جب آپ ان سے ہی بات کرنے کے لیے باہر آئیں۔ تو یہ کچھ آداب تھے، اور یہی آداب ان کا لحاظ آپ کی زندگی میں بھی کرنا اور آپ کے وصال کے بعد بھی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا، اس کا ایمان سلب ہو جائے اور اسے اس چیز کا علم بھی نہ ہو۔ تو اللہ کریم ہماری ان چیزوں کی طرح اسی طرح رہنمائی فرماتے رہیں، اور ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے کہ ہم کہیں بے وقوفی اور بے خیالی میں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور اس پاک کلام کے ساتھ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔